بہرحال اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب. فیصل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 3 لیٹرز بانی پی ٹی آئی کے, اور تھرڈ تو آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہیں. اس پہ کل آرمی چیف نے رسپانس بھی دے دیا, وہ تو اس کو میڈیا آپٹکس کہہ رہے ہیں. تو ابھی کیا لیٹرز آتے رہیں گے, اور کیا ان کی بات ٹھیک ہے کہ دس از ایکچولی فار دا کنزمپشن آف دا میڈیا اینڈ پروبیبلی انٹرنیشنلی جتنے بھی لوگوں کو پہلے پی ٹی آئی انگیج بھی کرتا رہا ہے اسٹولن مینڈیٹ کو لے کے اینڈ آل دیٹ, اصل میں آڈینس وہ ہیں؟ دیکھیے, یہ لیٹر جو ہے اس کی آڈینس جو ہے وہ نہ صرف آرم فورسز کے ہائی کمانڈ ہے, اس کے جو ایڈریسز ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کا میڈیا ہے, پاکستان کا انٹیلیجنسیا ہے, اور ہر وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کے موجودہ حالات سے پریشان ہے. اور عمران خان صاحب ایز اے فارمر پرائم منسٹر, ان کا یہ 6 کور کانفلکٹ ایشوز کے اوپر ایک انہوں نے یہ اپنا ڈیلیبریٹ کیا ہے. اور یہ لیٹر سیکرٹ لیٹر نہیں ہے. وی ڈو ناٹ بلیو ان سیکرٹ نیگوسیشن اور سیکرٹ کمیونیکیشنز. یہ پاکستان کے لیے ہے, کیونکہ اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے لیے کوئی کنسیشن یا انہوں نے فیور تو نہیں مانگا ہے. سو دس لیٹر comprehensively covers all those conflicts جو کہ پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے بڑھتی ہوئی, اس کی ایک کور ایشوز ہیں. اس فیکٹ کے باوجود کہ پاک فوج جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے, اس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں, لیویز ایف سی پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں جن میں ظاہر الیکشن ریگنگ, اقلیت کو اکثریت کے اوپر مسلط کرنا, 26 امینڈمنٹ کے ذریعے عدل و انصاف کے نظام کو زمیں بوس کرنا, پیکا کے تحت مین اسٹریم میڈیا کو جو ہے وہ گیگ تو آلریڈی تھا, سوشل انٹرنیٹ میں کے اوپر جو ہے وہ بھی اٹیک کرنا, اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے جو محرکات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سیر حاصل یہ تجزیہ ہے. تو ابھی آپ نے مجھے جب شروع میں آپ نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا, آپ نے ان کو کہا بانی پی ٹی آئی, اور یہ میں بانی پی ٹی آئی از ناٹ اے ٹرم, it is coined, it has been given to the media by unannounced powerful circles جنہوں نے unannounced میڈیا بین لگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی نام لینے پہ, ان کی شکل دکھانے پہ. اس کے باوجود بھی کامیابی تو نہیں ہو پا رہی. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے, ڈو یو ریممبر ایک وقت تھا ہم بانی ایم کیو ایم کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے, ایک وقت تھا جب ہم نون لیگ کے جو اس وقت کے قائد ہیں ہم ان کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ کوائنڈ ہے فار دا فرسٹ ٹائم یا صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے, ایک تو یہ کہ اٹ از آر ہسٹری, یہ ہماری ہسٹری ہے, پولیٹیکل ہسٹری, گڈ اور بیڈ, ریالٹی یہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بیانیہ ان لیٹرز میں نظر آ رہا ہے وہ بیانیہ 9 مئی سے پہلے بڑا اسٹرانگلی جلسوں میں ریفلیکٹ کرتا تھا. بانی پی ٹی آئی یہی باتیں کرتے تھے, صرف مائنس دا الیکشن پارٹ. لیکن اس ڈویسونیس نے, جو کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج کے بیچ میں فاصلہ آ جائے گا, ان کا خیال یہ آپ لوگ وہ ہیمر کرتے ہیں, آپ لوگ ایسی باتیں کر کے یہ امیج دیتے ہیں کہ ایسا ہے, اور باقی کی دنیا کو بھی ایسا بتا رہے ہیں. سو ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان ان اینی وے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے, یہ فیکٹ ہے. پاکستان کی عوام میں اور ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اس وقت اس کا نشانہ پاک فوج بن رہی ہے, اور ہر جو ایک ایکشن ہے اس کی جو ٹارگٹ ہے وہ فوج بن رہی ہے, جو کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے لیے خوش آئند بات نہیں ہے, نہ پاکستان فوج کے لیے, نہ پاکستان کے لیے, نہ پاکستانی عوام کے لیے. فوج ایک قومی ادارہ ہے کہ ظاہر کسی شخصیات سے تو بلونگ نہیں کرتا, کچھ لوگوں سے بلونگ تو نہیں کرتا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں بہت گہرا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر اس کو کوئی ڈینائی کرے گا تو وہ ظاہر ہے وہ آج کل کے دور میں تو اس کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ باتیں کرنا ضروری ہیں. ان پہ غصہ کرنا یا ان پہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کنسیڈر کر کے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اس کا حل سے کتنا پریکٹیکلی تعلق ہے, دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایڈریس ہے, بیکاز وہ تو کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو گورنمنٹ سے بات کریں. ان خطوط کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. پھر جو کانفلکٹ ہے 9th میں والا, وہ ہے وے نہیں جا رہا, لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, فرد جرم لگ رہی ہے. تو ایک ایسی سچویشن ہے جو مستقل ہاسٹائل ہے, اس کو ڈیفیوز کرنے میں یہ لیٹرز ہیلپ کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ لیٹر جو ہیں یہ ان کو نہ توجہ دلا رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ ان کو بھی تو ظاہر ہے پتہ تو ہے نا کہ ہم کمیٹی کے ساتھ جب بیٹھے حکومت کے ساتھ تو ہم انگیج کر کے دیکھ چکے ہیں. وہ تو ایک میٹنگ بھی نہیں کرا سکتے. وہ تو ایک جو ہے ابھی تک چودھری اعجاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. وہ تو اپنے مرضی سے جیل کے دروازے بھی نہیں کھلوا سکتے. میٹنگز جب بھی ہوئی ہیں وہ محسن نقوی کے ذریعے ہوئی ہیں, چاہے وہ 7 بجے ہوں یا سنڈے والی ہوں. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ محسن نقوی گورنمنٹ میں کس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ آپ یہ بات تو اگر یہ سمجھا جائے کہ کل کی ایک سٹیٹمنٹ جو آئی ہے جو کہ ظاہر ہے ان کی ثوابدید ہے, وہ جس طرح سے اس کا جواب دینا چاہیں, لیکن جواب تو آیا ہے. But these issues cannot be swept under the carpet. These are very vital issues. اچھا, یہ ایگزیکٹلی کچھ لوگوں کا تجزیہ بھی ہے کہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا, جواب نہیں آیا, دوسرا لکھا, جواب نہیں آیا, تھرڈ پہ رسپانس آ گیا, تو ایٹ لیسٹ رسپانس تو آیا. اب یہاں سے ہی ول ڈبل ڈاؤن اور وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو ہی وڈ ڈو دیٹ. بٹ میں تو ایک لارجر پکچر میں بات کر رہی ہوں کہ تقریباً ساری پرانی والی چیزیں ہی دوبارہ ہو رہی ہیں. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے جو ابھی IMF مشن آیا ہوا ہے ان کو ہم نے ڈوزیئر دیا ہے, ہم نے ان کے ساتھ الیکٹورل ارریگولیرٹیز پہ جو ڈوزیئر ہے وہ شیئر کیا ہے. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کب سے کر رہی ہے. کیا کوئی فرق نتیجہ نکلے گا دوبارہ یہ سب کرنے کا؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کوئی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو؟ اور آپ سیکریسی کی بات کر رہے تھے کہ ہی ڈونٹ بلیو سیکریسی, کوئی لیٹرز لکھنا دس اینڈ دیٹ, وہ سیکریسی نہیں ہوتی. پرائیویٹلی بھی آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو دیٹس آلسو یور رائٹ. گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کیوں کیا جائے؟ جب ایک شخص جیل میں ہیں, ان کو 20 مہینے سے وہاں پہ آپ نے رکھا ہے, ایک دفعہ بھی ٹرائل کے لیے اوپن کورٹ میں نہیں پیش کیا ہے, میڈیا پہ آپ نے نواز شریف کی اور الطاف حسین کی مثال دی. کہ الطاف حسین کا نام نہ لینا اس وقت مجھے یاد ہے آسما جہانگیر نے ان کا مقدمہ لڑا تھا, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں لیا جاتا تھا. نواز شریف صاحب کا نام تو وہ کانوکٹ تھے. اینی ویز وہ بھی, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, ایون کانوکٹ ہو, ان کے نام کے اوپر پابندی لگانا یہ تو ایک امرانہ طرز عمل ہے, ان کی سوچ کا اظہار ہے. جہاں تک کہ آپ کی بات کا یہ کہنا کہ 2.5 سال سے یا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم اس کو ریٹریٹ تو کریں گے, ہم اس کا اعادہ تو کریں گے, کیونکہ 2.5 سال سے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے, اور ایڈریس کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اگر ان کی پالیسیز کو ریویو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جس کی وجہ سے معاشی جمود ہے, اور اس کی وجہ سے ٹیررزم بڑھی ہے, اس کی وجہ سے ملک میں نظام آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا خاتمہ ہوا ہے. 30 سال کی ایک لمبی جدوجہد ہے سیاسی جماعتوں کی, میڈیا کی, سول سوسائٹی کی, وہ ساری جو ہے وہ واپس زیرو سم پہ چلی گئی ہے. جو اس وقت موجودہ حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاسی کردار کا مظاہرہ نہیں کیا ہے, انہوں نے پریفر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے بات کرنے کا, اور ہمارے مذاکرات کے نتیجے میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ وہ بی ٹیم بھی نہیں ہے, وہ جسٹ فساڈ ہیں. سو بیسکلی جب بھی بات ہونی ہے, بات تو ان کے ساتھ ہونی ہے جو کہ سارے معاملے کو کنٹرول کیے بیٹھے, اور ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ کا آئینی رول ہے جو کہ سیکیورٹی اور ان سے متعلق ہے, وہ اس کو ہم ٹوٹل احترام بھی کرتے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کا آئینی, یا تو آپ انہیں یہ کہیں کہ جو آپ کا آئینی رول ہے آپ اس آئینی رول میں واپس جائیں, اور ہم پھر کس سے بات کرنی ہے ہم پھر سوچیں گے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں اور ہم سے بات بھی کریں, یہ کنفلکٹنگ نہیں ہے دونوں باتیں؟ نہیں, دو باتیں کنفلکٹنگ نہیں ہے. آپ اگر تو کوئی بندہ پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھتا ہے یا پاکستان کی سیاست کو جانتا نہیں ہے, پھر تو یہ ایسی بات کی جا سکتی ہے, وی مسٹ ناٹ ایکٹ لائک ڈوز, ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے.
جب یہ پرابلم اسٹیبلشمنٹ کی ریئلائزیشن کے بغیر حل نہیں ہوگا. اور یہ So let's say اسٹیبلشمنٹ آپ سے اگلے الیکشنز تک بات نہیں کرنا چاہتی, تب تک پھر یہی اسٹریٹجی رہے گی, اسی طرح آپ لوگ ہیمر کرتے رہیں گے؟ دیکھیے ہم اپنی بات تو بار بار ریز کرتے رہیں گے. اوکے, ہم جو اپنا سو یو آر ناٹ سیکنگ اینی ریلیف کہ جو کم از کم پرزنرز ہیں ان کے لیے کوئی بات چیت کر کے راستہ ہموار کیا جائے. آخر دیکھیں, I'm convinced on it, آج ہو 2 سال بعد ہو 2 مہینے بعد ہو 2 ہفتے بعد ہونی بات چیت ہی ہے. اس طریقے سے لیٹرز لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ لوگ بھی پھر ٹائم ہی گزار رہے ہیں کہ جب تک وہ ٹائم نہیں آتا. لیٹس کیپ یور سیلف ایکٹیو in the نیوز سائیکل اور میڈیا ایز ویل. نو, پنجابی میں ایک کہاوت ہے, انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ واٹر آلویز فلوز ڈاؤن ورڈز. بات یہ ہے کہ ہم تو زیر تاب ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں ان کو آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں رہے ہیں. بالکل ہم سن رہے ہیں اور ہم بھی ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے 2 سال بعد, 2 ہفتے بعد, 2 مہینے بعد. اس کے بغیر ریزالو نہیں ہوگا. 2.5 سال سے آپ نے ایک پالیسی اپنائی ہے جو کہ صرف اسٹک ہے, اینڈ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی جو ہے دنیا بھر میں چلتی ہے. لیکن آپ نے تو اپنی ریاست کے جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کی معطل کر دیے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت آئین بھی معطل ہے, بنیادی شرعی حقوق بھی معطل ہیں. جو کانفلکٹ ریزالو کے ادارے ہیں جیسے عدالت ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو بھی آپ نے پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کرنے کے چکر میں بالکل کرش کر دیا ہے. سو پاکستان اس وقت جو ہے بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی لا نہیں ہے. آپ کو شکریہ ادا کرتے